مریم نواز صاحبہ نے ابھی ایک اسکیم شروع کی ہے. 15 لاکھ روپے کا قرضہ دے رہی ہیں 5 مرلے پلاٹ پہ. کیا سمجھتی ہیں 15 لاکھ میں گھر بنتا نظر آتا ہے آپ کو؟ اپنا ٹھیکیدار بھی دیں گی. ٹھیک ہے. اچھا یہ عدم اعتماد کی آپ نے بڑی سپورٹ کی. جی کیوں؟ جس طریقے سے روپے کی قدر کو پی ٹی آئی کی حکومت نے خود گرایا، جس طرح سے سود میں انٹرسٹ ریٹ کو بڑھایا، بینک ریٹ کو بڑھایا. عالمی سیاسی نظریہ فالوورز اور لیڈرز آپس میں ایک دوسرے کی اتنی حمایت میں اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ وہ نہیں دیکھتے ریاست کا نقصان ہو رہا ہے. جو لوگ آپ نے چنے ہوئے ہوتے ہیں وہ خود نہیں سمجھتے. پاکستان کا آرمی چیف میری بیوی کو مارنا چاہتا ہے. ایگزائل میں ہوتا ہے کوئی پولیٹیکل لیڈر یا جیل میں ہوتا ہے، ان کو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے کہ اپنے فالوورز کو انگیج رکھیں. جی سراج الحق صاحب اتنی کوششیں کر کے ایک بھی سیٹ نہیں نکال سکے. ہم کو معلوم ہے دھرنوں کی حقیقت. جماعت اسلامی کو تو میں کہتی ہوں معافی کریں. واپس پھر پاکستان آ گئی کیوں؟ مطلب آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ کسی چیز سے کبھی ڈر نہیں لگا. طلاق کے بعد مجھے لگتا ہے کہ بڑی میں نے خوشگوار زندگی گزاری ہے. السلام علیکم پاکستان، میں ہوں آپ کا میزبان زین آسی اور آپ دیکھ رہے ہیں جی این این اسٹوڈیوز پوڈ کاسٹ. میرے ساتھ آئرن لیڈی سینئر صحافی اینکر پرسن ریحام خان صاحبہ موجود ہے. بہت شکریہ میم، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. کیسی ہیں آپ؟ تھینک یو فار انوائٹنگ می. میں بالکل ٹھیک. بڑی مشکل زندگی آپ کی گزری ہے، اس حوالے سے آج کچھ باتیں کریں گے آپ کے ساتھ. ایز اے سنگل مدر، 3 بچے آپ کے، بڑا مشکل وقت تھا، اور واپس جب پیچھے دیکھتی ہیں ڈیورس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ کس طرح بچوں کو لے کر مینج کیا؟ زندگی کس طرح گزاری؟ اچھا زین، اکثر لوگ یہ سوال مجھ سے پوچھتے ہیں، لیکن آنیسٹلی بینگ اے سنگل مم تو مجھے نہیں لگا کہ کوئی بھی دقت ہوئی. اگر میں کہوں کہ اٹ واز ویری ایزی، اٹ واز اے بریز. بچوں نے بھی ظاہر ہے بہت زیادہ تعاون کیا، لیکن اور ڈیورس بھی آئی تھنک کہ میرا جو ایک اوپینین ہے ڈیورس کے بارے میں وہ قدر مختلف ہے لوگوں سے، اور وہ اس وجہ سے کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ انسان اگر کہیں خوشی راضی ہو تو ٹھیک ہے، وہاں پہ بچے اچھے پل بڑھ جاتے ہیں. لیکن ضروری نہیں ہے کہ بچوں کے لیے دونوں ماں باپ کا ہونا تب ضروری نہیں جب کہ گھر میں کوئی ماحول اچھا نہ ہو. بچوں کے لیے ماحول اچھا ہونا بہت ضروری ہے. تو مجھے طلاق سے پہلے بچوں کو جو پالنا تھا وہ بھی جیسے بہت سی مائیں اکیلی ہی پال رہی ہوتی ہیں، تو کوئی مجھے ٹرانزیشن میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا. اور اگر اس بات کا یہ مطلب ہے کہ آپ نوکری بھی کر رہے ہوتے ہیں، میرے کیس میں تو 2 نوکریاں مجھے کرنی پڑی، کیونکہ میری جب شادی ہوئی تو وہ میں کالج میں تھی تو پروفیشنل کوالیفیکیشن اس وقت نہیں پوری ہو سکی. تو باوجود اس کے کہ نوکری بھی کر رہے ہیں، بچوں کا ہوم ورک بھی کرا رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے باہر ملکوں میں نانا نانی خالہ ماموں نہیں ہوتے، کوئی بھی نہیں ہوتا. لیکن الحمدللہ اللہ پاک کا بڑا کرم ہے، کیونکہ اب تو obviously بڑے ہو گئے ہیں، تو اب تو وہ بھی ایک فیڈ بیک دیتے ہیں کہ تم نے کیسے پالا، کیسی تربیت کی. سو آئی ڈونٹ تھنک کہ فار می پرسنلی، آئی نو کہ بہت مشکل ہوتا ہے بہت سی خواتین کے لیے، لیکن جیسے میں نے کہا کہ کبھی کبھی آپ شادی میں بھی بحیثیت ماں کے، بحیثیت بیوی کے تنہا ہی ہوتے ہو. تو میرا خیال ہے بہت سی مائیں پالنا تو شاید ماؤں ہی کے حصے میں آتا ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے، لیکن بائی اینڈ لارج باہر ملکوں میں بھی اور کلچرز میں بھی ایسا ہے. تو مجھے پرسنلی تینوں بچوں کو پالنے میں، ان کی تربیت کرنے میں، ان کے لیے پیسہ کمانے میں، ان کی ضروریات پوری کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی. اور طلاق کے بعد بھی مطلب میرا طلاق کے بعد مجھے لگتا ہے کہ بڑی میں نے خوشگوار زندگی گزاری ہے. بلکہ جب بھی میں اپنے مطلب اکیلی رہی ہوں تو میرا کریئر بھی صحیح رہا ہے، میری تعلیم بھی بہتر رہی ہے. تو یہ ایک مت ہے، کیونکہ دیکھیں نا، کوئی انسان مرد ہو یا عورت وہ آپ کو رزق نہیں دیتا. ایسے ہی رازق اوپر بیٹھا ہے، اس کی مرضی ہے کس کو نواز دے، کس کو مشکل دے دے. تو میرا تو الحمدللہ بڑا اچھا ایکسپیرئنس رہا ہے. اور اگر کوئی لوگ سن رہے ہیں تو میں تو یہی کہوں گی کہ اگر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ تمیز کے ساتھ اچھا ماحول بچوں کو نہیں دے سکتے تو بہتر ہے کہ علیحدہ ہو جائیں، اور وہ بچے جو ہیں وہ پیسفل ماحول میں، امن اور سکون میں پلے بڑھیں، تو یہ بہتر ہے ان کے لیے. دوسری طلاق سے پہلے ہی آپ کے اوپر کافی اٹیک ہونا شروع ہو گئے تھے، لیکن اس کے بعد بہت زیادہ ہو گیا، آپ واپس پھر پاکستان آ گئی. کیوں؟ مطلب آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ واپس پاکستان آ گیا، آپ نے ٹی وی شروع کر دیا؟ نہیں، ڈر نہیں لگتا.
کسی چیز سے کبھی ڈر نہیں لگا. کسی کے ساتھ میرے ہاتھوں کوئی کسی کا نقصان نہ ہو جائے, کسی کی طرف کوئی میں بے رحمی نہ کر دوں, اس سے مجھے ڈر لگتا ہے. لیکن نہیں, لوگوں سے ڈر نہیں لگتا. جو میں نے کام کیا ہے زندگی میں, اس میں میرا گائیڈنگ پرنسپل یہ رہا ہے کہ میں کیا اللہ پاک کو منہ دکھا سکوں گی, لیگلی کیا یہ صحیح ہے. تو اگر آپ قانون کو فالو کریں, اور سب سے بڑا قانون جو ہے اللہ کی بالادستی کو فالو کریں, تو آئی ڈونٹ تھنک کہ آپ کو کسی سے ڈرنا چاہیے. جب پہلی طلاق ہوئی تو آئی واز امی سے تھوڑا سا ڈر لگا کہ امی کیا کہیں گی. لیکن پھر جب آپ کے بچے ہو جاتے ہیں تو پھر آپ ان کا نفع نقصان دیکھتے ہیں. ظاہر سی بات, جب تک بچے نہیں ہوتے تو آپ ماں باپ کا آپ کا خیال ہوتا ہے. لیکن جب آپ کے بچے افیکٹ ہونا شروع ہوتے ہیں تو پھر آپ سوچتے ہو کہ نہیں, چاہے ماں باپ کو برا لگ رہا ہے کہ نہیں, لیکن میرے بچوں کے لیے یہ زیادہ بہتر چوائس ہے, یہ محفوظ چوائس ہے. تو پہلی طلاق کے بعد فیملی کی طرف سے تھوڑی سی جو کچھ عرصے کے لیے, لیکن انہوں نے دیکھا میں اپنے پیروں پہ کھڑی ہو گئی, میں نے کسی سے مدد نہیں مانگی, اور اچھا وقت گزر گیا. دوسری جس کی بات آپ کر رہے ہیں وہ تو ایک ڈفرینٹ لیول پہ تھی. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جو میرے ساتھ ہوا ہے وہ ایکچولی ہر گھر میں ہوتا ہے, اور اس قسم کی باتیں بھی خواتین کے بارے میں کی جاتی ہیں جب وہ طلاق یافتہ ہوتی ہیں, خاص طور پہ جب 2 بار طلاق یافتہ ہو. لیکن میرے ساتھ جو ہوا ہے وہ ذرا ایمپلیفائی ہو گیا بیکاز آف مچ بگر پلیٹ فارم اینڈ اے ہائی پروفائل. لیکن 9 times out of 10 جب بھی کسی بچی کی طلاق ہوتی ہے, قصوروار عورت کو ٹھہرایا جاتا ہے, بد کردار عورت ہی ہوتی ہے, وہی قربانیاں نہیں دے سکتی. اسی میں یہ ساری باتیں جو میرے ساتھ یا میرے بارے میں کہی گئیں, اس قسم کی باتیں گلی کوچوں میں کی جاتی ہے. صرف وہ اتنی بڑی کوئی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ پنگا نہیں ہوتا, اتنی بڑی سوشل میڈیا ٹیم کے ساتھ پنگا نہیں ہوتا. تو اب دیکھیں, اب وہی سوشل میڈیا کی جو پاور ہے یا وہی جو پولیٹیکل پارٹی ہے وہ پورے ملک کو سے کمال کیا ہو. تو میں تو ایک نہتی, مطلب میرے پیچھے تو نہ کوئی پارٹی تھی, نہ کوئی میرے پیچھے کوئی سوشل میڈیا کی ٹیمز تھیں, کوئی لابی نہیں تھی, کوئی ٹیلی ویژن چینل کے اونرز میرے دوست احباب میں نہیں تھے. اور دوسرا, میں انسسپیکٹنگ تھی, مجھے مطلب پتہ نہیں تھا کہ میرے اوپر وار ہونے جا رہا ہے. پروفیشنل لائف میں تو آپ پریپیئرڈ ہوتے ہو نا, گھر میں ایز اے گھریلو خاتون آپ پریپیئرڈ نہیں ہوتے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو جائے گا. تو ایسی بات نہیں ہے, بس جو میرا خیال ہے ہر عورت کے ساتھ جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ فیس کر لیتی ہے. اچھا, اللہ تعالیٰ اگر آپ کو دوبارہ موقع دیں تو زندگی کا کون سا حصہ آپ ٹھیک کرنا چاہیں گے؟ نہیں, میں اگر اس بات کا مطلب یہ ہے کہ کون سی چیز کو مٹانا چاہوں گی, تو ایسا نہیں ہے. بیکاز میں بلیو کرتی ہوں کہ جو میرے نصیب میں لکھا ہے, وہ جس ذات نے بنایا ہے, قدرت نے جو نظام بنایا ہے, وہ میری سمجھ سے بالا تر ہوگا. میں اور آپ سمجھ نہیں سکتے کہ میں وہاں پہ کیوں تھی, یا میں نے کیا دیکھا, یا میرے ہاتھوں سے کیا ہوا. لیکن بنانے والے کو پتہ ہے. سو آئی ایم ناٹ, آئی بلیو کہ میں کویسچن نہیں کرتی. سو آئی وڈ ناٹ چینج اینی تھنگ. بیکاز دیکھیں, اگر میں یہ کہوں کہ یہ ہو جاتا تو پھر میں سوچتی ہوں کہ میرے یہ 3 بچے نہ ہوتے. ابھی بھی میرے بچے مجھ سے اکثر گلا کرتے ہیں. لیکن پھر میں یہ سوچتی ہوں کہ تم تینوں نہ ہوتے تو میں تو اس بات پہ بہت شکر گزار ہوں کہ آئی ہیو یو بیکاز آف ایک ناخوشگوار واقعہ. اسی طرح باقی بھی جو کچھ زندگی میں ہوا ہے وہ اٹ واز مینٹ ٹو ہیپن, اٹ واز ڈیسٹن ٹو ہیپن. انسان کے اوپر جو مشکلیں پڑتی ہیں یا کوئی حادثہ ہوتا ہے تو انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ او میرے ساتھ یہ حادثہ کیوں ہو گیا, کاش یہ نہ ہوتا. نہیں, اس حادثہ جو ہے اس حادثے کا مقصد ہے. اگر آپ کا حادثہ ہوا ہے تو اس لیے کیونکہ آپ سے کوئی کام کروانا تھا, اور وہ قدرت کا نظام ہے, یو ہیو ٹو ایکسیپٹ اٹ. تو جو کچھ بھی ہوگا, اگر میں باہر یہاں سے نکلی ہوں, بڑے اچھے بال بنائے ہوئے ہیں, اوپر سے بارش ہو جائے اور میں کہوں اوہ یہ کیوں ہوا ہے, یہ ہونا تھا, اینڈ وی مسٹ ایکسیپٹ اٹ. جو کچھ آپ کے نصیب میں ہے, جو کچھ آپ کو ملے گا یا جو کچھ آپ سے چھینا جائے گا, وہ آپ کے لیے پلانڈ ہے, اور اس پہ ہمیں صبر شکر کرنا ہے. یہ ہمیں دین کی یہی تعلیم ہے. تو میں اس کو دل سے مانتی ہوں. نہیں, اگر اللہ موقع دیتا ہے دوبارہ خود سے کہ چلے آپ کو چوز کریں, تو پھر honestly I would not choose anything differently. ارے واہ,
بڑی خوبصورت بات کی ہے, ویسے میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. چوز کر سکتی ہوں, مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ میری سمجھ زیادہ میری سمجھ نہیں ہے. کیونکہ بہت سی, میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں, کبھی ہوتا ہے نا زندگی میں کہ آپ کو ایک جاب بڑی چاہیے ہوتی ہے اور وہ جاب آپ کو نہیں ملتی, لیکن دیکھیں نا وہ جاب اس لیے آپ کو نہیں ملتی کیونکہ آپ اس کے لیے رائٹ میچ نہیں ہیں. پھر 10 سال کے بعد آپ کو نظر آتا ہے, میرے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک جاب کوئی تھی اور مجھے اس وقت بہت اس نوکری کی ضرورت تھی, اور جب میں وہاں پہ گئی تو میری ان کے ساتھ مطلب مجھے وہ نہیں پسند آئے, ظاہر ان کو بھی میں نہیں پسند آئی ہوں گی. بعد میں نے سوچا کہ وہ لیکن یہ پیسے کافی اچھے تھے, مجھے شاید مطلب ذرا انٹرویو میں تھوڑا سا بیٹر بیہیو کرنا چاہیے تھا. لیکن اب میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ جس خاتون کو وہ جاب ملی وہ کہاں ہے اور آپ کہاں. ہاں, ارے واہ. تو یہ اس وقت نہیں آپ کو سمجھ ہوتی, نہیں آتی, اس سے بہتر لکھا ہوتا ہے آپ اس سے بہتر لکھا ہوتا ہے. اگر آپ یہ سمجھیں تو شکوہ کرنا, یہ کہنا کہ وائی, نہیں, ہی نوز بیٹر. صحیح, نو ڈاؤٹ. اچھا, یہ عدم اعتماد کی آپ نے بڑی سپورٹ کی. جی, کیوں؟ اس لیے کیونکہ عدم اعتماد یا ووٹ آف نو کانفیڈنس ایک جمہوری آئینی پروسیس ہے, اور یہ ایک جمہوریت کا جو نظام ہے جو کہ ہم نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے, اس میں یہ بالکل لیگل ہے اور یہ پرمیسیبل ہے اور یہ بڑی اچھی پریکٹس ہے. یو کے میں بھی ہوتا ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس, پاکستان میں بھی پہلی بار نہیں ہوا. اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وزیر اعظم یا یہ لیڈر آف دا ہاؤس جو ہے اس میں ہم کو اعتماد نہیں ہے, یہ جو فیصلے کر رہا ہے, یہ اس کی حکومت جو فیصلے کر رہی ہے وہ ہمیں بڑے بھاری پڑ رہے ہیں. اینڈ آئی بلیو 2022 سے پہلے کہ جس طریقے سے روپے کی قدر کو پی ٹی آئی کی حکومت نے خود گرایا, جس طرح سے سود میں انٹرسٹ ریٹ کو بڑھایا, بینک ریٹ کو بڑھایا, جس طرح سے ہماری جو مہنگائی بڑھ رہی تھی, پھر آپ کو یاد ہے گندم, چینی, ہر چیز ایک پر انہوں نے نا تباہی پھیر دی تھی. 2017 تک سب کچھ ٹھیک تھا. ابھی نہیں, ابھی ہمیں یہ بات بھول گئی ہے, اس لیے کیونکہ اب اس کے بعد اس پہ بھی آتے ہیں, کیونکہ اب جو ہو رہا ہے وہ اس سے بھی کہیں زیادہ برا ہو رہا ہے. یہ بات بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اس وقت جب میں نے کہا کہ 200 پہ ڈالر لے کے جائیں گے, وہ لے کے گئے. جب میں نے کہا کہ انٹرسٹ ریٹ یہ ان کو سنگل فگرز میں لانا چاہیے, یہ آپ کو یاد ہے 11.25% پہ لے گئے. تو وہ سب بھی جو بنیاد رکھی گئی, اور یہ پی ٹی آئی کی حکومت سے پہلے رکھی گئی. ایکچولی پی ٹی آئی کی حکومت آئی 2018 میں, ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر مئی 2018 سے گرنے شروع ہوئی, جب آخری 1-2 مہینے تھے. اور یہ ساری جو ایک ہم دیکھ رہے ہیں نا, جو کہ انٹرنلی معیشت کو کمزور کیا گیا, یہ وہاں سے شروع ہوا. 2016 میں جب میاں نواز شریف کو ہٹایا گیا, تو اس کے بعد جو 2017 کا سال تھا اس میں جو فیصلے کیے گئے انہوں نے بنیاد رکھی. پھر ماشاءاللہ 2018 میں آ کے پی ٹی آئی نے تباہی پھیر دی. اور اب جو ہے, اب میرا خیال ہے یہ جو حکومت ہے یہ اسی روش پہ چل پڑی ہے, اور چونکہ پہلے تباہی ہو گئی تھی تو اب اسی کو بلڈ کر رہی ہے. تو ٹیکنیکلی تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ابھی بھی ووٹ آف نو کانفیڈنس ہونا چاہیے, لیکن اب ووٹ آف نو کانفیڈنس اس لیے نہیں ہو رہا کیونکہ جب 2018 میں یہ حکومت آئی اور سلیکٹڈ کی بات ہوئی اور مینیپولیشن کی بات ہوئی, پری پول انجینئرنگ کی بات ہوئی, تو میں یہ بات کہہ رہی کہ میرے جیسے بہت سے لوگ بات کر رہے تھے کہ آج جو بنیاد رکھی جا رہی ہے یہ آگے جا کے یہ نظام پکا ہو جائے گا. یہ کٹ پتلیاں بننے کی جو روایت شروع ہو رہی ہے یہ آگے جا کے اور ہمارے لیے نقصان دہ ہوگی, اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں. تو ووٹ آف نو کانفیڈنس کی میں نے غلط نہیں کیا کہ اس کی سپورٹ کی. ڈیفینیٹلی پرائم منسٹر واز ناٹ آپریٹنگ جس طریقے سے ملک اور قوم کا مفاد تھا. اور اس کے علاوہ بھی صرف مہنگائی ہی نہیں, اور بھی بہت سی چیزیں جو انٹرنلی ڈیمیج ہو رہی تھی. اور آپ نے دیکھا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد جو ہی موقع ملا تو آپ نے دیکھا کیا کیا نہیں ہوا. سائفر سے لے کے فارن ریمیٹنسز کے بارے میں کہا گیا, مطلب ایک ملک دشمنی نظر آئی ایک پارٹی کی الفاظ میں, ان کی تقاریر میں. تو ہم غلط نہیں تھے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو کچھ 2022 کے بعد کولیشن گورنمنٹ نے کیا, پی ڈی ایم کی حکومت نے کیا, یا کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے کیا, یا اب حکومت کر رہی ہے, اس سے میں متفق ہوں. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں.
آپ کا تو کام ہے, آپ اینکر بھی ہیں, آپ نے آواز اٹھانی ہے, ظاہری سی بات ہے. سوشل میڈیا پہ کافی زیادہ آپ کو ٹرول کیا گیا ہے, بہت زیادہ. جی. اتنی زیادہ تنقید میں نے پاکستان میں کسی خاتون کے اوپر نہیں دیکھی. جب میڈیا کا کسی بات کے اوپر بھی نہیں دیکھی ہوگی آپ؟ نہیں, بالکل نہیں دیکھی. یہ بڑا مشکل وقت ہوتا ہے, یہ ڈیجیٹل ٹیررزم. کسی بھی شخصیت کو آپ ایسے اندھی تقلید کر کے آپ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے, وہ ٹھیک ہے, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. اس کو کس طرح دیکھ رہی ہیں آپ؟ آپ ایک خاتون بھی ہیں, آپ ایک ماں بھی ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ ایک بیوی بھی. تو یہ ساری چیزوں کو کس طرح مینیج کیا اور کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے, میں نے میرے میں جو اگین وہی والی بات ہے کہ کوئی وجہ تھی کہ مجھ کو چنا گیا کہ آپ یہاں پہ کھڑے ہوں, آپ یہ دیکھیں, آپ یہ ایکسپیرینس کریں, کسی اور کا انتخاب نہیں کیا گیا. تو میرا خیال ہے کہ شاید اس رول کے لیے بھی کہ اتنی زیادہ ٹرولنگ ہو, میرا ہی اس لیے انتخاب کیا گیا قسمت نے, قدرت نے, اس لیے کیونکہ میں وہ سہ سکتی تھی. میرا خیال ہے کہ اور کوئی نہ سہ سکتا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنی ذات میں کافی سیکیور ہوں. مطلب اگر آپ مجھے کچھ کہیں گے کہ یہ آپ نے کیا پرپل جوڑا پہنا ہوا ہے, بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا, تو مجھے آپ کی جو بھی اوپینین ہے نا وہ میٹر نہیں کرتی. بالکل ٹھیک ہے, میں آئی ایم لائک دیٹ. اور میں, لیکن اگر مجھے لگے گا کہ یہ ہو سکتا ہے اس کو پوائنٹ ہو, تو میں اپنے ذات میں بھی بہت ایموشنلی لوگوں کی باتوں کو نہیں لیتی کہ میں بہت سینسٹیو ہو جاؤں. میں سوچتی ہوں اس نے یہ کیوں کہا, اس لیے کہا کیونکہ سنسیئرلی مجھے ایڈوائس دے رہا ہے یا مجھ سے سڑ کے کہہ رہا ہے جیلس. سو آئی ایم ویری آبجیکٹیو اباؤٹ اٹ. یہ ایموشن کو کنٹرول کرنا ایک ابیلٹی ہے جو کہ مجھے, میرا خیال ہے, میری پرورش نے دی ہے. مجھے والدین کی تربیت ایسی ہوئی ہے کہ میں کسی بات پہ بھی ایک دم سے ایریٹک ایموشنلی ریئیکٹ نہیں کرتی. ڈیجیٹل ٹیررزم آپ نے بالکل صحیح آئیڈینٹیفائی کیا, یہ سمجھنا تو میرا کام کا حصہ ہے. آئی نو کہ یہ کیسے ہوتا ہے. میں نے تو اندر جا کے نزدیک سے بھی دیکھا کہ کس طرح سے لوگوں کو ایک بالکل ہی جیسے جو کہ مصنوعی چیز دکھائی جاتی ہے. تو میں نے اس سائڈ سے بھی دیکھا, باہر سے بھی دیکھا. تو مجھے پتہ ہے کہ لوگوں کو پیسے دیے جاتے ہیں, بہت زیادہ پیسے دیے جاتے ہیں. لوگ باہر بیٹھ کے یہ پورا ایجنڈا پلان کرتے ہیں. تو میں نے اس کو پرسنلی نہیں لیا. ظاہر ہے, دیکھیں, نارملی بھی لوگ ایک دوسرے کو بہت برا بھلا کہتے ہیں, یہاں تو سیاسی مفاد اٹیچڈ ہیں. تو ایک عورت کو اٹیک کرنے میں پیچھے بہت سی وجوہات تھیں جو ان کی پالیٹکس کے لیے ان کو سوٹ کرتی تھی. تو میں اس سے افیکٹ ہو جاؤں, یا مجھے تو پتہ ہے نا کہ میں کیا ہوں. مجھے تو پتہ ہے کہ میں 10 لاکھ کا ہینڈ بیگ کبھی نہیں اٹھایا, پسند نہیں کرتی. تو اگر کوئی کہہ دے گا تو کسی کے کہنے سے تو میں وہ نہیں بن جاتی. اینڈ دیٹ از وائی آئی ڈونٹ پے اٹینشن کہ سوشل میڈیا پہ جو ٹرولنگ ہوئی. ہاں, بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے جیسے آپ نے کہا کہ اب میں بیوی بھی ہوں, جن کے گھروں میں ایسی سپورٹ نہیں ہوتی. بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا بیٹا یا ہسبینڈ, بیٹیاں یا فیملی اتنی سپورٹیو نہیں ہوتی. تو ان کے بارے میں جب کسی بچی کے بارے میں ایسی بات کی جاتی ہے, ہماری بہت سی اینکرز ہیں جن کے بارے میں جب ایسی بات کی جاتی ہے تو ان کی ساس, مشکل ہو جاتا ہے. بالکل. آپ اس معاشرے میں بھی دیکھیں جس قسم کی باتیں میرے بارے میں کہیں گئیں, مطلب آپ سوچیں کہ میرے اوپر کوئی اٹیک بھی کر سکتا تھا, کہ مطلب فتوے دیے گئے لبرل لوگوں نے. بہت ایسے لوگ جو کہ اپنے کو بڑا لبرل کہتے ہیں, انہوں نے ٹی وی پہ بیٹھ کے جھوٹ بولا میرے بارے میں اور لوگوں کو اکسایا کہ وہ, مطلب اگر کوئی وہ بات سن کے مجھ پہ اٹیک بھی کر سکتا تھا. تو یہ تو اللہ پاک اگین ہے جس نے بچایا. لیکن میں اس سے افیکٹ اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ کیوں کیا جاتا ہے, کیسے کیا جاتا ہے, اور یہ کتنا ایک منظم طریقے سے کیا جاتا ہے. تو میں اس سے ایموشنلی افیکٹ نہیں ہوتی, میں آئی ایم ناٹ سینسٹیو ٹو اٹ. لیکن ملک کو آج جس مرحلے سے ہم گزر رہے ہیں, جہاں ہمیں فائر وال لگانی پڑی ہے, جہاں ہمیں ایکشن لینا پڑا ہے کہ یہ تو ملک کا نقصان کر رہے ہیں. وہاں تو ایک آپ ریحام خان کا نقصان کر رہے تھے, یہاں تو آپ جو کر رہے ہیں وہ تو آپ ملک کو انسٹیبل کر رہے ہیں, ملیشس حرکتیں کر رہے ہیں. آپ ہمارے جو ریاست کا نظام ہے اس کو وائرسز سے, میل ویئر سے افیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی منظم طریقے سے اس کے, جب سے فائر وال کی بات ہوئی ہے تو کسی منظم طریقے سے اس کے بارے میں
فیک باتیں, پروپیگنڈا پھیلائی جا رہا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ایک اژدہا ہے جس کو ریاست اب مشکل میں ہے. تو میں یہ جانتی تھی کہ یہ دس از نتھنگ پرسنل, لیکن سیاست ہے, مفاد جڑے ہوئے ہیں. تو جب آپ کو یہ نالج ہو تو نالج آپ کو بہت مضبوط کر دیتی ہے, لیکن ہر شخص میں یہ نالج نہیں ہوتی اور ہر شخص اتنا مضبوط اعصاب کا بھی نہیں ہوتا. تو یہ بڑی غلط بات ہے. اس کے اوپر لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے, فیمیل جرنلسٹ کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے. اور یہ صرف پاکستان میں مسئلہ نہیں ہے, یہ جس کو ہم پاپولزم کہتے ہیں وہ ہم یو ایس میں دیکھ رہے ہیں, ہم فرانس میں دیکھ رہے ہیں, میرا سوال بھی آگے یہی تھا پاپولرزم پہ. تو لیکن ہمارے فار آل وی آر کنسرنڈ اباؤٹ, ہمیں پاکستان کو اس سے پروٹیکٹ کرنا ہے. اور ہم بہت زیادہ آئی ایم ویری کنسرنڈ اباؤٹ اٹ, بیکاز دیکھیں باہر ملکوں میں تو لوگوں کو بہت زیادہ تعلیمی نظام بہتر ہے, ایکسیس زیادہ ہے. ادھر تو ہمارے لوگوں کے پاس صرف ایک واٹس ایپ یونیورسٹی ہے. جیسے کووڈ کے دوران آپ نے دیکھا کوئی کہہ رہا ہے جناب پیاز کو مل لیں, اور اس طرح کی باتیں وائرل ہو رہی ہیں. یہاں تو بڑی عجیب قسم کی باتیں ہوتی ہیں. یہاں تو پیروں فقیروں کے پاس لوگ چلے جاتے ہیں, کوئی وائرل انفیکشن ہو اس کے اوپر مٹی ملنے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہاں تو اس طرح کی لیک آف اویئرنیس, جہالت بالکل بہت زیادہ ہے. اور جہالت صرف اس وجہ سے نہیں ہے کہ لوگ انگریزی نہیں پڑھ سکتے, پڑھے لکھے لوگوں میں جہالت بہت زیادہ ہے. ہماری آنٹیاں جو واٹس ایپ پہ ہمیں بھیج رہی ہوتی ہیں ان کو تو انگریزی پڑھنی آتی ہے, لیکن اس ان اویئرنیس کا, پاکستانی کی ان اویئرنیس کا باہر ملکوں میں بیٹھے ہوئے جو ہیں وہ بہت خطرناک طرح سے اس کا استعمال کر رہے ہیں. اور یہ ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں اس کو ایڈریس کرنے میں. یہی سوال میرا ساتھ دے لیں کہ پاپولرزم سیاسی, عالمی سیاسی نظریہ آپ کے نزدیک ہے کہ یہ ایک عالمی سیاسی نظریہ ہے جس میں فالوورز اور لیڈرز آپس میں ایک دوسرے کی اتنی حمایت میں اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ وہ نہیں دیکھتے کہ ریاست کس طرف جا رہی ہے, ریاست کا نقصان ہو رہا ہے. تو آپ سمجھتی ہیں کہ اس چیز سے پاکستان کو کیسے نکال سکتے ہیں؟ دیکھیں ایک تو ہم نے پرابلم یہ ہے نا کہ جو لوگ آپ نے چنے ہوئے ہوتے ہیں وہ خود نہیں سمجھتے. مطلب فار ایگزامپل ہم اب جیسے میں فائر وال کہہ رہی ہوں, تو ان کے جو اسپوکس پرسن ہیں, جو موجودہ حکومت ہے, میں دیکھ رہی ہوتی ہوں, اور جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ فائر وال کیا ہے اور فائبر وال کیا ہے یا ڈی ٹی آئی کیا ہے. تو یہ پھر نقصان دہ ہوتا ہے, کیونکہ جو دوسری طرف بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس نالج کا بہت اچھی طریقے سے استعمال کر رہے ہیں. میں آج 1-2 دن سے میں ٹریول کر رہی تھی, تو میں کچھ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہی تھی, اور اب تو ہر کوئی, مطلب میں دیکھ رہی ہوں کہ ولاگز میں بیٹھ کے ایسے جھوٹ بولے جا رہے ہیں. وی پی این کے بارے میں کیا بولا جا رہا ہے, فائر والز کے بارے میں کیا بولا جا رہا ہے, اور اس کو کاؤنٹر کرنے کا کوئی پڑھا لکھا, کوئی انفارمڈ شخص نہیں ہے. اور سرٹنلی حکومت میں تو بالکل کوئی بھی نہیں ہے, کیونکہ وہ بھی تو, ان کو بھی تو پتہ نہیں ہے نا کہ کیا ہو رہا ہے. تو جو گھر میں بیچاری کوئی خاتون بیٹھی ہوئی ہے اور ان کو کوئی خوش شکل اچھے لباس میں کوئی بیٹھا ہوا, کوئی سیلیبریٹی جو کچھ بتا رہا ہے, ایکٹر ہے, کرکٹر ہے, سنگر ہے, اس نے اس کی بات سننی ہے اور فالو کرنی ہے, اس نے خود تحقیق نہیں کرنی. آپ کو پتہ ہے ہم تو سیڈلی اپنے مذہب کے بارے میں ہم کو نالج نہیں ہے. ہم جو کچھ سنتے ہیں ہم کہتے ہیں وہ ٹی وی پہ, میں ٹی وی تے ویکھیا سی, اینڈ عجیب قسم کی باتیں کرتے ہیں. حالانکہ ون ووڈ امیجن کہ بھئی آپ سارا دن قرآن پاک سامنے کھول کے بیٹھا ہوتا ہے, آپ نے خواتین ہیں, مرد حضرات ہیں, تو آپ نے پڑھا نہیں, آپ کو مطلب نہیں سمجھ آیا. نماز لوگ پڑھتے ہیں, بڑے لوگوں کو آپ دیکھ لیں نماز کا مفہوم نہیں جانتے. تو یہ جو لیک آف نالج ہے یا لیک آف, مطلب شوق ہی نہیں ہے لرننگ کا, یہ پاکستان میں ایک بڑا مسئلہ ہے. پاکستان کو پہلا ملک تو ہے نہیں فائر وال, چائنا دیکھیں, نہیں دیکھیں یہ سمجھنے کی میں آپ کی توسط سے, بیکاز آئی تھنک کہ اب لوگ obviously ڈیجیٹل ہی میڈیا دیکھتے ہیں لوگ, اور یہ سمجھنے کی بات ہے. تو فائر وال کیا ہے؟ پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ ہمیں وہ باہر سے چٹھیاں آتی تھی, ٹیلی گرام آتا تھا, لیٹرز آتے تھے. تو کیا ہوتا ہے کہ جو پوسٹ آپ کی آتی ہے باہر سے, جو خط آتے تھے یا چیزیں آتی تھی پوسٹ آفس میں آتی تھی, تو کیا ہوتا تھا, ہر چیز تو الاؤڈ نہیں ہوتی تھی, ٹھیک ہے, کچھ بھی انسان پوسٹ کر کے تو وہ فلٹر ہوتی ہے, کسٹمز چیک کرتا ہے کہ جو چیز ممنوع ہے, جیسے فار ایگزامپل اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں شراب ممنوع ہے, ڈرگز ممنوع ہے, تو آپ چیک کرتے ہو, کسٹمز چیک کرتا ہے کہ شراب تو نہیں آئی, ڈرگز تو نہیں آئی, اینتھریکس تو نہیں آیا. بالکل.
ٹھیک ہے, یہ کسٹمز کا کام ہوتا ہے. اب جو آپ کی پیغام رسانی ہو رہی ہے وہ آپ کی انٹرنیٹ کے تھرو ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, بالکل بالکل. تو انٹرنیٹ میں یہ کسٹمز ہے. فائر وال کیا ہے؟ فائر وال چیک کر رہا ہے کہ باہر سے جتنا کچھ آ رہا ہے کیا وہ ٹھیک ہے, اگر وہ لیگل ہے, لیجٹمیٹ ہے, کاروبار کے لیے آ رہا ہے, اور جو چیز جس کی اجازت ہے. دیکھیں نا, کاروبار تو بڑے قسم کے ہیں, بالکل. پیسہ تو آپ ہیروئن اسمگلنگ سے بھی بہت بنا سکتے ہیں, لیکن انلیگل ہے, ٹھیک ہے, تو اس کی اجازت نہیں ہے. تو اب تکلیف کس کو ہو رہی ہے؟ مجھے اور آپ کو نہیں ہو رہی, کیونکہ ہم بھی, میں, میری ساری فیملی کمپیوٹر پہ کام کرتی ہے, ہوم بیسڈ کام کرتی ہے, ای کامرس میں کام کرتی ہے. ہمیں کیوں پرابلم نہیں؟ کیونکہ ہم جو بزنس کر رہے ہیں وہ لیجٹمیٹ ہے. بالکل. ہماری پیغام رسانی جو ہو رہی ہے, پیغام بھیجنے والے پہ کوئی اگر دیکھ لے, آپ دیکھ لیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ کون بھیج رہے ہیں مجھے پیغام. بالکل. آپ میری فائل سائز دیکھ لیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں. آپ کانٹینٹ دیکھ لیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں, کیونکہ میں ریاست کے خلاف کچھ کر ہی نہیں رہی. لیکن فائر وال اس لیے لگائی جاتی ہے, اور یہ جو ہمیں انگریزی میں بیٹھ کے بتا رہے ہیں, تھوڑی سی ریسرچ کریں. 9/11 سے پہلے, سپٹمبر 11 سے پہلے, 2001 سے پہلے, بلکہ جب ہمارے یو کے میں اور یورپین یونین میں یوروز آئے ہیں, اس سے کہیں سال پہلے مغربی اقوام انفلٹریشن کر رہے تھے. سب کی کیا کانٹینٹ ہو رہا ہے, کدھر جا رہا ہے, کر رہے تھے. ان کو پتا تھا عبد القدیر خان صاحب کیا کر رہے ہیں. یہ وجہ ہے کہ اتنے سال پہلے, یہ تو اب مطلب اب ہمیں پی ٹی آئی سکھا رہی ہے اور یہ بتا رہے کہ ہو فائر وال بڑا, وہ تو پوچھیں نا کہ ایمسٹرڈیم جیسی, مطلب چلیں آپ یو ایس چھوڑ دیں, آسٹریلیا چھوڑ دیں, رشیا چھوڑ دیں, یو کے چھوڑ دیں, آپ سوچیں کہ ایمسٹرڈیم میں بیٹھا ہوا کوئی بندہ یا کوئی جو ان کی ایجنسیز ہیں 2001 سے پہلے کیسے یہ سب کچھ کر رہے تھے. کیوں نہیں پتا؟ کیونکہ تکلیف نہیں کی. مجھے کیوں پتا ہے؟ کیونکہ میرا کام ہی یہ ہے. مجھے بی بی سی میں جاب ہی اس وجہ سے ملی تھی کہ ہم اس وقت یوزر جنریٹڈ کانٹینٹ, یعنی کہ لوگ جو کلپس بنا کے بھیجتے ہیں اس کو آپ کانٹینٹ کا حصہ بنائیں, ڈیجیٹل کی طرف اس وقت جا رہے تھے. یہ بہت پرانی بات ہے. اب آپ کو وہ لوگ بتا رہے ہیں کہ جی فائر وال سے تو آپ کے رائٹس جا رہے ہیں. نہیں, فائر وال سے اس کے رائٹس جا رہے ہیں جو تخریب کاری کرنا چاہ رہا ہے. اور آپ جب وی پی این لگاتے ہیں یا کوئی بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ جی اس کی وجہ سے گورنمنٹ ایجنسی تو نہیں دیکھ سکے گی کہ آپ کیا کر رہے ہیں, تو میں اکثر لوگوں کی باتیں سن رہی ہوں کہ کہہ رہے ہیں میڈم جی وی پی این پہ آپ شو کیوں نہیں کرتی, فائر وال پہ آپ شو کیوں نہیں کرتی, بڑا سلو ہو گیا نیٹ. اب میں ان کو بتاؤں کہ جی یا آپ فائر وال لگائیں, اور اس سے جو سلو ہوتا ہے نا وہ آپ عام شخص تو نوٹس ہی نہیں کر سکتا جتنا سلو ڈاؤن ہوتا ہے. لیکن جب آپ فائر وال نہیں لگاتے تو لانگ ٹرم آپ کا جو بھی ڈیوائس ہے, فون ہے, لیپ ٹاپ ہے, کمپیوٹر ہے, اس میں جو وائرسز آتی ہیں, جو اس کا جو ملیشیس ایکٹیویٹی ہوتی ہے, اس سے آپ کا ڈیوائس, کمپیوٹر ہو, لیپ ٹاپ ہو, فون ہی کرپٹ ہو جاتا ہے. اور سب سے بڑی وجہ فائر وال آپ اس لیے لگاتے ہیں, اس وجہ سے ہوتی ہے اور ملکوں میں بھی, کہ لوگ آپ کا اس وقت جو سب سے بڑا ویپن ہے وہ نیوکلیئر نہیں رہا, وہ ڈیٹا ہے. آپ کی ڈیٹا کلیکشن ہو رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو جب بھی آپ کو لگتا ہے نا جی میں نے فری وی پی این لگایا ہے, فری وی پی این آپ نے لگا دیے, پیسے نہیں دیے کیونکہ پیسے آپ بچا رہے ہیں, تو آپ آج کی بچت کر رہے ہیں, لیکن آپ کا ڈیٹا ایڈورٹائزرز کو کہاں جا رہا ہے آپ کو نہیں پتا. اور یہ ناسمجھی ہے. پاکستان میں ہم بہت زیادہ دور اندیش نہیں ہیں, ہم بہت زیادہ مطلب شارٹ سائٹڈ ہے. ہمیں بس اتنا نظر آتا ہے, اتنے پیسے مل رہے ہیں, ہمیں $500 مل رہے ہیں. وہ $500 آپ کو دیکھیے اور کتنا ملک کا اور ریاست کا نقصان کر بیٹھے ہیں. اینڈ اٹس ناٹ ہیلپ فل, کیونکہ جو آپ کے اسپوکس پرسن ہیں, مختلف پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں وہ بھی نہ سمجھ ہیں, جو گورنمنٹ والے ہیں وہ بھی نہ سمجھ ہیں, جو ٹی وی پہ ڈیجیٹل میڈیا پہ بٹھایا ہوئے ہیں لوگوں کو, مطلب جو جن کو کاؤنٹر کرنا چاہیے وہ بیکار ہے. ورنہ یہ اس وجہ سے پروپیگنڈا پھیلتا ہے. اور یہ پروپیگنڈا یو ایس میں آپ دیکھیں لوگوں کو آپس میں لڑا رہا ہے, یہ پروپیگنڈا یو کے میں آپس میں لوگوں کو لڑا رہا ہے, اور یہ پروپیگنڈا ہی پاکستان میں آپس میں لوگوں کو لڑانے کے لیے
بالکل رچایا جا رہا ہے. یہ پورا کھیل اس لیے ہے کہ خانہ جنگی ہو, آپس میں لوگ ایک دوسرے سے دست و گریباں ہوں, اور پھر خانہ جنگی ہوگی. اچھا جنرل فیض صاحب جو ہیں وہ ابھی ملٹری کسٹڈی میں ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ صحافت بھی آپ نے کی ہوئی ہے, اور صحافی بھی جو ہے نا وہ بھی اب پارٹی بازی کر رہے ہیں, صحافت نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, اور میڈیا کے اوپر بھی ایک پارٹی کی جانب سے ایک ہی ادارے کو ٹرول کیا جانا, پھر ٹھیک ہے, اور ایک سیاسی شخصیت کی جانب سے یہ الفاظ کہنا کہ پاکستان کا آرمی چیف میری بیوی کو مارنا چاہتا ہے. مطلب لیٹرلی, مطلب آرمی چیف کے پاس کوئی اور کام نہیں ہے. ذہن میں آپ کو ایک سچا کنفیشن بتاؤں, بہت سے لوگ اس بات پہ یقین نہیں کریں گے, لیکن میں بالکل فالو نہیں کر رہی. آپ یقین کریں, یہ جو کورٹ کیسز ہو رہے ہیں, یہ جو باتیں ہو رہی ہیں, آج یہ بلاگ آیا, آج, میں بالکل نہیں فالو کر رہی. اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ دیکھیں ان کی تو ضرورت ہے. جب کوئی ملک سے باہر ہوتا ہے, ایگزائل میں ہوتا ہے کوئی پولیٹیکل لیڈر, یا جیل میں ہوتا ہے, ان کو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے کہ اپنے فالوورز کو انگیج رکھیں. جی آج نکل رہے ہیں, آج باہر آ رہے ہیں. یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا, یہ کوئی پہلا سیاستدان نہیں کر رہا. بالکل, یعنی کیونکہ آپ کو پارٹی کو کچھ جگائے رکھنا ہوتا ہے نا, لوگ کرتے رہے ہیں, بڑے ملکوں میں یہ کرتے رہے. میرے نزدیک یہ پاکستان کا ایشو نہیں ہے, یہ ایک سرکس ہے. ادھر سے وہ لگے ہوئے ہیں, ان کے بلاگرز لگے ہوئے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا بجلی کا بل جو ہے نا, میں اور آپ نہیں دے پا رہے. ظاہر سی بات. اور آپ کا پہلا پروگرام بھی اس پہ تھا, جب یہ مسئلہ ہوا تھا آپ نے پہلا پروگرام کیا تھا. کہ میں نے سوچا زین کہ میری تو چلیں ٹھیک ہے, میں تنخواہ میں مجھے اگر 69,000 روپیز آ گیا ہے, اور یہ مائنڈ یو یہ بل آیا ہے 1 اگست سے پہلا والا, ابھی تو جو ہے وہ تو اس سے قدرے زیادہ ہے. لیکن جو لوگ 50,000 کما رہے ہیں, جو لوگ 70,000 کما رہے ہیں, جو لاکھ روپیہ کما رہے ہیں, وہ کیسے افورڈ کر رہے ہوں گے؟ جو مطلب 70,000, آپ کو پتہ ہے, آپ کا صحافت سے تعلق ہے, آپ مجھے بتائیں کیمرہ مین جو ہیں اور صحافی جو ہیں, یہ جو ڈیسک پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, 70,000 80,000, اگر وہ بہت اچھے جا رہے ہوں, لاکھ روپیہ. اب وہ وقت گئے جب پی ٹی آئی کی مہربانیاں تھیں, جب لوگوں کے پاس پیسے تھے. اب تو پروڈیوسرز کی اتنی پیز نہیں ہے, اب تو ضرورت ہی نہیں, اب تو سب کی پیز اور ٹائم پہ بھی نہیں ملتی. وہ 50,000 کہاں سے دے گا؟ 50,000 دے گا تو بیٹی کو کھانا کہاں سے کھلائے گا؟ بیٹے کو اسکول کیسے بھیجے گا؟ بیگم کا علاج کیسے کرائے گا؟ تو یہ مسئلہ ہے. اس بات پہ بات کریں نا. آئی ایم ناٹ انٹرسٹیڈ, آئی ایم لٹرلی ناٹ انٹرسٹیڈ کہ کون کس کی بیوی کے ساتھ کیا ہوا اور کیا ہوا. آئی ایم ناٹ انٹرسٹیڈ, آئی ایم ناٹ فالوڈ. مجھے لٹرلی آپ بتا رہے ہیں, میں آپ کی زبان سے یہ بات سن رہی ہوں, میں نے نہیں سنی. بیکاز مجھے پتہ ہے یہ جو اشرفی ہے نا, یہ آج یہ کل تک مولانا فضل الرحمان کو گالیاں دے رہے تھے, دوسرے دن ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. یہ وہ لوگ نہیں ہیں. میں اور آپ نوکری پیشہ لوگ ہیں. میرے بچے اور آپ کے بچے بھی نوکری پیشہ ہی رہیں گے. یہ آپ کو اگر لگتا ہے نا کہ ایک کوئی شوگر مافیا کے ساتھ اٹیچڈ ہے اور دوسرا نہیں ہے, نہیں جی, ایک آئی پی پی کے ساتھ اٹیچ ہے دوسرا نہیں. یہ سب یہ سارے خلائی مخلوق ہیں. اس لیے کیونکہ یہ وہ پانی نہیں پیتے جو میں اور آپ پیتے ہیں. بالکل نہیں پیتے. یہ پانی کی بوتلیں چینج کرنے کے لیے نہیں صبح کسی کے لیے دروازہ کھولتے. یہ کھڑے ہو کے گیس نہیں چیک کرتے, 10:30 بجے سے پہلے گھر نہیں پہنچتے کہ وہ 10:30 بجے گیس چلی. They don't live like us. ان کی گاڑی میں پیٹرول, میں اور آپ تو اپنے خرچے کا پیٹرول ڈالتے ہیں نا. ان کی گاڑیاں ان کی اپنی ہیں, ان کی ذاتی ملکیت ہے. تب ان کو پتہ نہیں ہوتا. بھائی مجھے تو پتہ ہے کہ کون سی گاڑی کیونکہ میرے نام ہوگی یا مجھے کام والوں نے دی ہوگی. جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس نے گاڑی دی, کس نے ہینڈ بیگ دیا, کس نے کپڑے دیے. تو وہ ہمارے ہزارہ میں ایک مثال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب کام کرنے لگ سی تو پھر پتہ چل سی کہ کنے 20 ہے. تو انہوں نے تو کام ہی نہیں کیا. کون ہے جو پارلیمنٹ میں بیٹھا ہے؟ کس کی بیوی ہے جو میری طرح ٹیکس دیتی رہی ہے؟ یا کون کوئی پارلیمنٹیرین کوئی خاتون بیٹھی ہے جس نے, میری تو بڑی پریولیج لائف رہی ہے لیکن میرے جیسا بھی کوئی نہیں ہے. تو یہ جو باہر بچی رپورٹر بیٹھی ہے, اس جیسا کوئی ہے پارلیمنٹ میں؟ آپ جیسا کوئی ہے؟ میں ہر جگہ یہ سوال پوچھتی ہوں. اور پھر آپ لوگ ان حلقوں سے ایسے لوگوں کو الیکٹ کر دیتے ہیں اور پھر ان پہ جی ہمیں جنون ہے, ہمیں جی محبت ہے, کچھ بھی کرے. بھائی کیوں محبت ہے؟ کون ہے یہ؟ اور یہ صرف یہ پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ساری جماعتوں, ٹرمپ فالوورز کا بھی مسئلہ ہے.
بڑی خوبصورت بات کی، ساری سی بات ہے. یہ پی ایم ایل این کا بھی مسئلہ ہے، ساری سی بات ہے. پیپلز پارٹی کا بھی ہے. بھائی کیوں باؤ جی آئی لو یو وائی؟ یہ جو محبت نا یک طرفہ نہیں ہونی چاہیے. اپنے آپ سے ہم کر نہیں رہے محبت. نہیں ہے ہماری تو کلچر ہی ایسا ہے، ہماری تو شاعری ہی ایسی ہے، ٹاکسک قسم کی شاعری ہے. آپ اگر دیکھیں وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، وہ اس نے تمہیں دیا کیا ہے؟ کس لیڈر نے آپ کو کچھ دی ہے؟ اپنی جیب سے پھولوں کی پتیاں خرید کے بچے کو پانی پلانے کا پیسے نہیں ہیں، اپنی گاڑیاں جا رہی ہیں ان کے کانوائز میں، کالی گاڑیاں پہنچا رہے ہیں جی، انہوں نے کالی گاڑیاں مانگی ہیں. کیوں؟ آپ کو کیا ملا ہے؟ تو میں تو دیکھیں پی ٹی آئی کے لیڈرز کے بارے میں تو میں بات نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ وہ تو اب ان کا تو فیوچر ہی نظر آ رہا ہے آپ کو، تو بات نہیں ہے. دیکھیں جب میں نے بات کی تھی تو تب وہ پاور میں تھے، بڑی خطرناک ایک لابی تھی. اب یہ میری روایت نہیں ہے نا، پشتونوں کی روایت نہیں ہے. 14 روپے یونٹ کم کرتی ہیں میاں نواز شریف نے پنجاب میں، کیا لگتا ہے 2 مہینے آئی ایم ایف سے پوچھ کے کیے ہیں؟ آئی ایم ایف کا تو پتہ نہیں ہے، لیکن آپ بتائیں یہ 2 مہینے کا. آئی ایم ایف سے پوچھ کے کیے ہیں، ظاہری سی بات ہے ان سے پوچھا ہے انہوں نے باقاعدہ. میرا تو نہیں خیال کہ پوچھا ہے. 45 ارب روپیہ لگا دیا. اگر پوچھ کے دیکھیں یہ بات، یہ وہی بات ہے کہ پاکستان میں نا میاں نواز شریف کو میں کیا کہوں، وہ تو اسی معاشرے سے اٹھے ہیں، تو ہم تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. ہم کیسے لوگ ہیں؟ ہم وہ لوگ ہیں جن کے پاس گھر میں کھانے کو پینے کو صاف پانی اچھی خوراک نہیں ہوتی، بچے کو ہم ٹیکہ نہیں لگا سکتے، لیکن ہم شادی ہال بک کرتے ہیں. رشتہ فضول ہوتا ہے لیکن ہم 6 ڈشز تیار کر کے، پتہ ہے کہ پھوپھیاں چاچیاں مامیاں آ کے باتیں کریں گی، جیب میں پیسے نہیں ہیں، زیور پہنا ہوا ہے، گھر میں صفائی نہیں ہے لیکن کرسٹل سجایا ہوا ہے. ہم ہیں ہی غلط، ہماری ترجیحات ہی غلط ہیں. پہلے بچوں کو کھانا کھلاؤ، اس کے بعد دعوتیں کرو، پہلے باتھ روم صاف کرو. آپ دیکھیں، آپ جائیں، آپ چلے جائیں گھروں میں ٹوائلٹس میں، میں تو لوکیشنز پہ جا رہی ہوتی ہوں، مجھے حیرت ہوتی ہے باتھ روم میں صابن نہیں ہے. اور باہر جناب یہ بڑا چرگے پڑے ہوں گے، پلاؤ پڑے ہوں گے، مرغن غذائیں پڑی ہوں گی، کرسٹل کا بدنما سا ایک واز پڑا ہوگا، اندر جائیں گے جناب صاف تولیہ نہیں ہوگا، باتھ روم گندا ہوگا، صابن نہیں ہوگا. تو آپ سوچ رہے، میں تو جاتی ہوں، میں سوچتی ہوں اچھا اگر انہوں نے ہاتھ نہیں دھوئے، یہ کھانے ایسے بنایا ہے، وضو کیسے کروں؟ یہ تو شرعی طور پہ یہ غسل خانہ ہی صحیح نہیں ہے، ادھر تو گندگی بہت زیادہ ہے. ایسا ہی ہے نا، ظاہری سی بات ہے. یہی بات ہے کہ وہ بھائی آپ بارش ہوئی ہے، آپ سڑکیں سکھا رہے ہیں، ڈرینیج کا نظام کریں. پچھلے 77 ایئرز ہو گئے ہیں، آپ سے نالیاں نہیں بنی، آپ کے نالوں میں سے بدبو آتی ہے، آپ ان کو ڈرینیج یا سینیٹیشن نہیں دے سکتے. کراچی کے بارے میں ہم بات کرتے تھے، اب لاہور کا یہ حال نہیں ہے، پشاور کا یہ حال ہے، آپ کے بڑے بڑے شہروں کا یہ حال ہے. تو آپ سڑکیں، ہم نہیں چاہ رہے کہ آپ سڑکیں آ کے ویکیوم کریں اور پانی اٹھائیں. آپ دیکھیں، آپ چلے جائیں، آپ لاہور میں چلے جائیں، آپ اگلا میرا شو دیکھیں گے، آپ دیکھیں گے سیوریج کا پانی واٹر فلٹریشن کے پانی کے ساتھ مکس ہو کے آ رہا ہے. پھر آپ کہہ رہے ہیں جی پولیو کے پیسے چاہیے. آپ پانی صاف کر دیں، نہ بچے کو ڈائریا ہوگا، نہ ڈائسینٹری ہوگی، نہ پولیو ہوگا، اور نہ آپ کا منکی پاکس ہوگا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قسم کی غلاظت ہے. تو آج جناب اتنے پیسے لگا دیے آپ نے بجلی کے بلوں میں، کیونکہ یہ کیا، یہ پالیٹکس ہو رہی ہے، یہ رنگ روغن ہو رہا ہے، یہ سرخی پاؤڈر ہو رہا ہے. ایسے ہی میں اس کی قائل نہیں ہوں. نہیں لگتا ہے آپ کو کہ پاکستان میں بہتری آ جائے گی؟ بالکل بھی نہیں آ رہی، کیونکہ آپ کی ترجیحات صحیح نہیں ہیں. یہ دیکھیں نا، میں اب آپ کے سامنے بیٹھی ہوں تو آپ نے کہا کہ آپ ان پرسن میں ملا ہوں تو ایسا لگا یا کیا، لیکن میں اگر مطلب اندر سے میری صحت اچھی نہ ہو اور میں اوپر سے جو کچھ بھی ڈینٹنگ پینٹنگ کر دوں، نہیں، اس سے پہلے کہ میں لوگوں کو اچھی دکھوں، اٹ از امپورٹنٹ کہ میرے گھٹنے ٹھیک ہوں، اٹس امپورٹنٹ کہ مجھے ڈائبٹیز نہ ہو، اٹس امپورٹنٹ کہ میرا بلڈ پریشر ٹھیک ہو. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ہماری اپ برنگنگ ہے. آدھی سے زیادہ زندگی میں نے باہر گزاری ہے، تو پہلے آپ اندر کو ٹھیک کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ رواج یہ ہے کہ اندر سے جناب آپ
بیمار ہیں اندر سے, آپ فائبرائڈز ہیں اور آپ ڈائبیٹک ہیں, بلڈ پریشر ہیں, اوپر سے جناب آپ نے میک اپ اور ہیئر اسٹائل پہ اتنے پیسے لگا دیے اور ایکسپینسو کپڑے پہن دیے, ہل آپ سکتے نہیں ہیں. لیکن جب تک آپ ہیلدی نہیں ہوں گے, جب آپ کا فٹنس لیول نہیں ہوگا, آپ 12 کروڑ کا جوڑا پہن لیں, آپ یو ول ناٹ لک گڈ. ایسی ہے. تو یہ ہمارا معاشرے کی سوچ ہی ایسی ہے, اور اس وجہ سے کبھی آپ کے اتنے بجلی کے بل ہوتے ہیں تو کبھی پتہ نہیں کہاں, جہاں کہیں سے پیسے نکال لیں یہ بجلی کے بل کم کرنے کے لیے, وہ آپ ہی کے تھرو نکالیں گے, پروبیبلی ہمارے ٹیکس کے تھرو نکالیں گے. بات ہے. اچھا ایسے ہی نکلیں گے نا, ریلیف تو ہمارے ہی سے نکلے گا. نہیں مل ہی نہیں رہا. اچھا تو یہ جو نئی جماعتیں بنی ہیں جس میں عوام پاکستان JI, یہ کیا ہمارے ایشوز کو ریز کر سکیں گے اس خدا طرح؟ کا خوف کریں زین, آپ نے JI کو تو نئی جماعت بنا دیا, اچھا لگا مجھے. ویسے نئی ہے کچھ نہیں, مطلب دیکھیں نا, سراج الحق صاحب اتنی کوششیں کر کے ایک بھی سیٹ نہیں نکال سکے. سراج تو کبھی سیٹ نہیں نکال سکے. وہی تو میں حیران. جماعت اسلامی کو تو میں کہتی ہوں کیا کریں, معافی کریں, کیونکہ جو لوگ اوروں کے اشاروں پہ سڈنلی جاگ جاتے ہیں نا, اور جب ان کو الیکٹرک شاک تھراپی ملتی ہے, کوئی کہتا ہے کراچی پہنچ جاؤ, کراچی پہنچ جاتے, کوئی کہتا ہے اسلام آباد پہنچ جاؤ. ہم کو معلوم ہے دھرنوں کی حقیقت, لیکن دل کی خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. عوام پاکستان جو ایکچولی نئی پارٹی ہے, آئی ڈونٹ نو کیا کہنا چاہیے مجھے. دیکھیں ذرا محتاط رہنا چاہیے, کیا پتہ کل کو مجھے پارٹی جوائن کرنا پڑ جائے. لیکن مجھے جو اعتراض اس پارٹی سے ہے کہ میں پارٹی بناؤں, آپ پارٹی بنائیں اور اس کا نام عوام رکھیں, شاید جچے. لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی, سب میرے مطلب دوست احباب ہیں, لیکن اس عوام پاکستان کی جو ابھی تک میں نے لیڈرشپ دیکھی ہے, اس میں کوئی عوامی لیڈر مجھے نظر نہیں آیا. مطلب ماشاء اللہ یہ مطلب ایک میرا خیال ہے کہ بہت بڑی ایک کنفیکشنری کے وارث ہیں شاید, مطلب اتنا زبردست, مطلب سیٹھ صاحب ہیں نا, دوسرے صاحب جو ہیں ماشاء اللہ ان کی ایک بڑا والد صاحب کا ساری فیملی کا ایک آرمی بیک گراؤنڈ ہے, بڑا بڑا پرولیفک آرمی بیک گراؤنڈ ہے, اور پھر وہ میرا خیال ہے کہ اچھی منسٹریز پہ بھی رہے ہیں, PMLN کے دور میں بھی, اور بڑے اچھے لوگ ہیں یہ. لیکن میرا نہیں خیال کہ انہوں نے اس طرح کی نوکریاں کی ہیں جیسے میں نے اور آپ نے کی ہیں. میرا نہیں خیال کہ ان کو سوچنا پڑا ہے کہ مطلب کہ کون سی فلائٹ لیں, کتنا پیٹرول ڈالیں, یو نو. تو جو وہاں نام مجھے نظر آ رہے ہیں اس میں مجھے کوئی عوامی نام دکھائی نہیں دیے. کوئی یو نو عوامی پارٹی تو وہ ہو جو بالکل ہی عوام میں سے کوئی نوجوان ہو, کوئی ایسی خاتون ہو یا کوئی ایسا لڑکا ہو. تو میں بہت زیادہ محتاط طریقے سے یہ بات کر رہی ہوں, بیکاز میرے آف کورس سوشل کانٹیکٹس بھی ہیں, میں بڑی رسپیکٹ کرتی ہوں. آئی ایم شیور ان کی نیت بہت اچھی ہوگی, لیکن کیا ان کو ایک ریئل لائف ایکسپیرئنس ہے گزارا جس طرح سے باقی عوام کر رہی ہے؟ میں تو آپ کو کہہ رہی ہوں نا کہ اکثر تو یہ لیڈرز ہیں, میں نے لیکن جماعت اسلامی چلے وہ میں نے نیا تو اس کے لیے کہہ دیا تھا, تو ساتھ جماعت اسلامی بھی نکل آیا. لیکن جماعت اسلامی تو پورا عوامی جماعت ہے, ان کا اندر جو اپنا جماعت کے اندر سسٹم ہے وہ بڑا ڈیموکریٹک ہے, اور جمہوری انداز سے اپنے لیڈر چنتے ہیں. یہ نکلے عوام کے لیے باہر نکلی ہے, دھرنا دیا اتنی دیر, اچھی بات ہے. لیکن مجھے نا دھرنوں سے ذرا ڈر لگتا ہے. آپ کو پتہ ہے میرے لیے دھرنا لفظ ہی ذرا ٹریگرنگ ہے. لیکن جماعت بھی تو چینج ہے نا. لیکن بات یہ ہے کہ زین, میں اور آپ, میں تو ایکچولی بجلی کے بل سے مجھے ذاتی طور پہ تکلیف ہوئی ہے, میرے سارے کرو کو تکلیف ہوئی ہے. مجھے بہت زیادہ, جب میں کام پہ جاتی ہوں تو میں یہ سوچتی ہوں سارا دن کہ میں اب صبح 8 بجے سے نکلتی ہوں, رات کو 10 بجے تک ہماری فلمنگ ہوتی ہے, کیونکہ ہم ظاہر ٹریول کرنا پڑتا ہے. اور مجھے گلٹ فیل ہوتا ہے, کیونکہ میں سوچتی ہوں چلو میرے تو وہ اخراجات نہیں ہیں, میرے چھوٹے بچے نہیں ہیں, یہ 50,000 70,000 لاکھ روپے میں میرے ساتھ خوار ہو رہے سارا دن. اس کو پیچھے گھر سے بیگم صاحبہ بجلی کے بل کے اسکرین شاٹیں بھی بھیج رہی ہوگی. آئی ڈونٹ نو, کیونکہ میں کتنے لوگوں کی ہیلپ کر سکتی ہوں. میرے اوپر بھی تو ٹیکس بڑھا دیا نا, جیسے لوگ, آپ جیسے لوگ جو کہ ٹیکس, کیونکہ ہم تو چبا نہیں سکتے,
ہم تو نہیں چھپا سکتے. بالکل. ہماری تو کوئی شوگر ملیں نہیں لگی ہوئی ہیں, ہم تو کچھ چھپا ہی نہیں سکتے. نہیں چھپا سکتے. ہم تو بچوں کو نہ باہر پیسے بھیج سکتے ہیں کروڑوں میں, کیونکہ پتہ چل جائے گا, پتہ نہیں ہے کیسے پیسے جاتے کیسے ہیں باہر, آتے کیسے ہیں. ہم تو جو کچھ ہوتا ہے بینک کی کال آ جاتی ہے جی, ہم تو لیگل رہتے ہیں. تو مجھے جماعت اسلامی کا بھی جب یہ دھرنا ہوا تو مجھے خیال آیا کہ, اور آپ سے میں سوال پوچھ رہی ہوں زین, آپ جائیں, آپ دھرنا دیں, اسلام آباد میں دھرنا دیں, لاہور میں دھرنا دیں بجلی کے بلوں کے خلاف, پیٹرول ڈیزل ٹیکس کے خلاف, میں آپ کے دھرنے میں آؤں گی. میں دیکھتی ہوں آپ کتنا بندہ اور کتنی جگہیں بند کر سکتے ہیں. صحیح کہہ رہی ہیں آپ, سمجھ گیا میں. جب میں کر لیتی ہوں, لگیں گے کنٹینر میرے لیے پورا اسلام آباد بند ہوگا؟ سو بات بہت اچھی بات ہے, دھرنا دینا چاہیے. اور مجھے انفیکٹ میرا جب لگا دھرنا تو مجھے میرے پرسنل اسسٹنٹ نے کہا کہ میڈم آپ کچھ نہ کہیں, کیونکہ عوامی جو ہے نا ہمدردیاں اس کے ساتھ ہے. بالکل ایسی ہے. لیکن میں نے نا زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا. تو بات یہ ہے کہ آپ کو خیال آتا ہے کہ اب کیوں ہو رہا ہے, کیا وجہ ہے. جماعت اسلامی کو میں نے ایز اے صحافی بہت پہلے سے کور کیا. سراج الحق صاحب امیر بننے والے ہیں, میں نے یہ خبر بریک کر کے بتائی, لوگوں کو بتایا کہ میرا بڑا کلوز کانٹیکٹ منصورہ سے سب سے زیادہ رہا. اگین لائک اینی پارٹی, جماعت اسلامی کے جو فالوورز ہیں, جو لڑکے ہیں جو کام کرتے ہیں, انفیکٹ ہمارے جو اچھے سیاستدان ہیں ان کی ٹریننگ جماعت اسلامی سے ہوئی ہے اور پھر وہ باقی پارٹیز میں گئے ہیں. تو ان میں وہ ایک ٹریننگ ایک سیاسی جماعت کی بہت اچھی ہے. لیکن آپ نے شروع ہی میں کہا کہ ایک جماعت جو ایک سیٹ کبھی نہیں نکال سکی, تو آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, میں اس بات کے خلاف ہوں کہ آپ اپنے ذہن اپنے سوچ سے کام نہ کریں اور کسی کا اعلیٰ کار بنیں. میں میری جو ایک ذاتی ایک پرائڈ کہہ لیں, تجربہ بھی ہے جی, ایگزیکٹلی. میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے دیٹ, لیکن جب جو آپ خود کرنا چاہتے ہیں نا, لیکن آپ مجھے کہیں کہ ایسے کرو تو وہ پھر آپ وہ ڈائریکٹر کے, وہ رائٹر کے ایسے ایکٹر بن جاتے ہیں. ظاہری سی بات. میں اس کے خلاف ہوں, اور آپ دیکھ رہے ہیں اس کا انجام کیا ہوا ہے. آج جتنے لوگ ہیں یہ کوئی انجام اچھا نہیں ہے. میں آپس میں مل بیٹھ کے بات کر کے کمپرومائز, کیونکہ پارلیمنٹ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ آپس میں آپ بات چیت کریں, اس کے بالکل حق میں ہوں. پارلیمنٹ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ آپس میں پارلے کریں, بات کریں. وہ اور بات ہے. مریم نواز صاحبہ نے ابھی ایک اسکیم شروع کی ہے, اپنا گھر اپنی چھت, 15 لاکھ روپے کا قرضہ دے رہی ہیں 5 مرلے پلاٹ پہ. کیا سمجھتی ہیں 15 لاکھ میں گھر بنتا نظر آتا ہے آپ کو؟ اتنی مہنگائی ہے. میں آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دس اسکیم. 15 لاکھ میں مطلب اگر آپ کے 5 مرلے پہ 5 مرلہ زمین ہے آپ کے پاس, اپنا ٹھیکیدار بھی دیں گی. ٹھیک ہے 15 لاکھ سیریسلی, مطلب اٹس اباؤٹ ٹائم میں بھی اپنا گھر بنا لوں. 15 لاکھ میں بن سکتا ہے. 15 لاکھ میں تو جی اگر بن سکتا تو میں آئی تھنک کچھ سال پہلے تک بھی نہیں بنتا تھا. آئی ڈونٹ تھنک کہ 14 لاکھ میں تو کوئی آپ وہ جو پتہ نہیں اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں جب آپ زمین کی وہ مارکنگ کراتے ہیں, وہ بھی نہیں, رجسٹری انتقال وہ تو ہو جاتا ہے تقریباً. نہیں وہ جو مارکنگ وغیرہ جو آپ چاکنگ جو کراتے ہیں, نہیں آئی نو فار دا فیکٹ کہ کیا کہوں میں, مطلب لیکن اگر لائک سیٹ اپنا ٹھیکیدار دیں کوئی مجھے 15 لاکھ میں بنا دے تو سب سے پہلے میں گھر بناؤں گی. پھر تو یہ عوام کے لیے پھر کیا مذاق ہے, کچھ 20 سال پہلے تک تو نہیں بنتا تھا 15 لاکھ میں, لیکن ہو سکتا ہے اب. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگین یہ جب انہوں نے سستی روٹی والی بات کی, وہی بات ہے, ہماری عوام جو ہے نا پتہ نہیں اتنی ناسمجھ ہے. اور یہ لوگ بھی یہ اپنا بھی شارٹ ٹرم بینیفٹ دیکھ رہے ہیں. جب انہوں نے روٹی سستی کی 16 روپے کی, جب انہوں نے روٹی کی اور پھر جناب 13 روپے کی بھی کر دی, اب ساتھ ساتھ آپ کسانوں کا استحصال کر رہے ہیں, کیونکہ وہ اس کے بارے میں کچھ کر نہیں سکتی تھی. ایسے ہی ہے, وہ فیصلے پہلے ہوئے تھے, وہ کہیں اور سے فیصلے ہوئے تھے. تو یہ وہی بات میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ اوپر سے
سرخی پاؤڈر والا مسئلہ ہے. اندر سے جو بیماری ہے اس کو آپ ایڈریس نہیں کریں. کیوں؟ کیونکہ آپ کر سکتے نہیں ہیں, آپ کے پاس اختیار نہیں ہے. میرا نہیں خیال کہ مریم نواز کے پاس اتنا اختیار ہے کہ وہ اور کچھ سارٹ آف لانگ ریچنگ اور کوئی روٹ کاز کو ایڈریس کر سکیں. اور یہی کس کے پاس اختیار؟ اختیار دیکھیں, اختیار لینے سے بھی ہوتا ہے. اب جیسے سب لوگ مجھے کہتے ہیں کہ پاکستان میں جی ایجنڈا ہوتا ہے, پاکستان میں تو صحافی سے یہ کام کرایا جاتا ہے اور ٹیلی ویژن پہ تو ادھر سے فائل آتی ہے, اسکرپٹ آتی ہے. میں 2012 سے پاکستان میں کام کر رہی ہوں, اسی ماحول میں کام کر رہی ہوں. کوئی بڑے سازگار حالات نہ 2012-13 ابھی رہے ہیں, لیکن یہ سچ ہے کہ میں نے آج تک کسی نے کہیں سے اسکرپٹ نہیں بھیجی, یہ نہیں کہا کہ اس کے اوپر پروگرام کرو, اور نہ مجھے کسی نے روکا ہے. میں جہاں ابھی بیٹھی ہوں, جس چینل پہ میں اب کام کر رہی ہوں, پہلے بھی ڈفرینٹ چینلز پہ کام کرتی رہی ہوں. ہو سکتا ہے کسی کی خواہش ہو, کسی کی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ مجھے کہہ سکے. آئی ہیو آلویز ڈن واٹ آئی وانٹڈ ٹو ڈو. الحمد للہ ٹھیک ٹھاک پروگرامز بھی بڑے اچھے چلے ہیں, نیک نیتی سے کام کیا ہے, اور بند بھی کروا دی گئے ہیں پروگرامز جب تکلیف ہوئی ہے. لیکن میں نے کسی کے کہنے پہ کبھی زندگی میں کچھ نہیں کیا. تو اختیار, جب آپ اپنا اختیار کسی کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں تو پھر آپ کا اختیار نہیں رہتا. اور یہ فیصلے زندگی میں انسان کرتا ہے, پرسنل لائف میں بھی کرتا ہے اور پروفیشنل لائف میں بھی کرتا ہے. میں نے نہ پرسنل لائف میں ایسے سمجھوتے کیے ہیں, نہ پروفیشنل لائف میں ایسے سمجھوتے کیے ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں کو آپ کو نہ کہنا پڑتا ہے, اور یہ پھر آپ کے اختیار میں ہے کہ کس چیز پہ آپ یس کہیں اور کس چیز پہ آپ نو کہیں. اور یہ انڈیویجولی میٹر کرتا ہے. اور اس میں پھر آپ کو اپنی جو ٹیمپٹیشن ہے نا, اس کو کنٹرول میں رکھنا پڑتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ لوگوں نے کوشش نہ کی ہو کہ جناب آپ کو اتنے پیسے آفر کر دیں اور آپ اس کو ہاں کرنے کا دل چاہے گی, تو پھر اپنے تک ہوتا ہے. تو اختیار ہمارے سیاستدان خود دے دیتے ہیں. ظاہر سی بات, جس نے دیا ہے خود دیا ہے, لینے والے کا قصور نہیں. آپ تیار بیٹھے تھے, سارے بیٹھے تھے, پی ٹی آئی تیار بیٹھا ہے, جماعت اسلامی تیار بیٹھی ہے. آج کسی اور پارٹی کو موقع ملے گا, کون ایک صفحے پہ نہیں ہونا چاہتا. اور صرف سیاستدان نہیں, ہمارے اینکر حضرات, خواتین, وہ بھی تیار بیٹھے ہیں. تو یہ چوائس تو آپ تک ہے نا. اچھا, پاکستانی خواتین یہ جاننا چاہتی ہیں, آپ اتنی ینگ ہیں ابھی تک, کیا کھاتی ہیں, ڈائٹ پلان کیا ہے, ایکسرسائز کا کیا ٹائم ہے, وہ بھی اتنی ینگ دکھنا چاہتی ہیں. ایک دم سب نے میں نے کہا چلیں تھوڑا سا, ہاں دیکھیں نا, مطلب خاتون تو آپ ہیں نا, ٹھیک ہے, شادی شدہ, ٹھیک ہے, ماشاءاللہ بچے بھی ہیں, دکھتا نہیں ہے کہ اتنا اپنے آپ کو آپ نے فٹ رکھا ہوا ہے. ہماری خواتین گھروں میں بیٹھی ہیں, ان کو مشورہ دیں وہ کیا کریں. دیکھیں, میں بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بڑی پرو ویمن اور بڑی اینٹی مین ہوں یا کیا, لیکن میں اگر بہت آنیسٹلی بات کروں تو ایک تو یہ کہ اپنی صحت کا خیال کرنا آپ کی ذمہ داری ہے, ٹھیک ہے, عورت ہو یا مرد ہو. تو یہ انتظار کرنا کہ آپ کوئی اور آپ کی صحت کا خیال کرے گا, نہیں. اگر آپ ماں بھی ہیں اور آپ جی میں اپنا خیال نہیں کر سکتی, لیکن اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو آپ کے بچوں کا کون خیال کرے گا. دوسرا یہ کہ ہم اب جو لائف سپین ہے لوگوں کا بڑھ رہا ہے, لیکن کوالٹی آف لائف نہیں بڑھ رہی. سو فار ایگزامپل, میں اب اپنی عمر میں سوچ رہی ہوں کہ اگر میں یہاں تک پہنچ گئی ہوں, جب میں 30 ایئرز اولڈ تھی تو اس وقت میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی, میرا خیال تھا میں بس 60 ختم ہو جائے گا. اب جب وقت قریب آنے شروع ہوا ہے تو میں سوچ رہی کہ واٹ اگر 10 سال اور ہوئے تو 10 سال میری کوالٹی آف لائف اچھی ہونی چاہیے. تو اب میں کانشیس چوائسیز کر رہی ہوں کہ یہ نہیں کھانا, یہ کھانا ہے, یہ خیال کرنا ہے, بیمار نہیں ہونا. کیونکہ ایک دفعہ آپ بیمار ہو گئے تو پھر معاملہ خراب ہے. تو یہ بات اگر اوبیسلی میں 10 سال پہلے شروع کر لیتی تو اور بھی اچھا ہوتا. میں نے آئی لیڈ اے ویری کلین لائف, اور کچھ عادات ہیں جو کہ اچھی رہی ہیں. ایک سب سے بڑی اچھی عادت جو ہے وہ
یہ ہے کہ ایکٹیو رہنا. پاکستان میں نے دیکھا ہے کہ گلاس پانی کا بھی کوئی خود اٹھ کے نہیں لیتا, بچے بھی اور خواتین بھی. اسی طرح جب میں باہر ملکوں میں نے زندگی گزاری تو دیکھیں وہاں پہ خواتین سب کچھ خود کرتی ہیں, گاڑیاں خود دھوتی ہیں, گارڈننگ خود کرتی ہیں, باہر کا کام بھی کرتے ہیں, بچے بھی پالتی ہیں. اچھی بات نہیں ہے کہ سب کچھ کرتی ہیں, لیکن کل ہی ہم کہیں سے گزر رہے تھے تو میں نے اپنے ساتھ جو میرے کوآرڈینیٹر, میں نے کہا کہ بچے پیدا کرنے کا اتنا شوق ہے اس ملک میں لوگوں کو, لیکن اتنے چھوٹے چھوٹے بچے سڑکوں پہ کیوں ہیں؟ تو جو امیر کا بچہ ہے وہ بھی رول رہا ہے اور جو غریب کا بچہ ہے وہ بھی رول رہا ہے. اور اس میں یہ اب چیف منسٹر کا قصور نہیں ہے, یہ پرائم منسٹر کا کام نہیں ہے, منسٹر کا کام نہیں ہے کہ آپ کا بچہ کسی کی گاڑی کے نیچے آ جائے یا آپ کا بچہ کوئی اٹھا کے لے جائے. آپ اگر دیکھیں تو بچے کسی اور کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں, اپنے باپ یا اپنی ماں کے ہاتھوں میں آپ کو کم نظر آتے ہیں, یا سڑک پہ کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں, یا اگر آپ امیر ہیں تو ڈرائیور کے پاس ہوں گے یا نوکروں کے پاس ہوں گے. کیوں؟ تو باہر ملکوں میں ہمارے پاس یہ کنوینئنس نہیں ہوتی. باہر ممالک میں تو ساس سسر, نانا نانی, خالہ چاچا کوئی بھی نہیں ہوتا, ہم اپنے بچے سنبھال رہے ہوتے ہیں. اینڈ اٹ کیپس یو فٹ اینڈ اٹس آلسو ویری امپورٹنٹ کہ آپ بچوں کے ساتھ بھی انگیج رہیں. تو میں نے کبھی زندگی میں کوئی جم وغیرہ نہیں کیا, اب ہسبینڈ کی وجہ سے تھوڑا سا کرنا پڑتا ہے کیونکہ ان کو بڑا پسند ہے, لیکن آئی ایم ناٹ اے جم گوئر. لیکن آئی بین آلویز بین ویری ایکٹیو کہ بچے اگر پلے گراؤنڈ میں کھیل رہے ہیں تو چونکہ مجھے ان کا خیال رکھنا تھا تو میں ان کے ساتھ سلائڈ پہ چڑھ گئے, جھولوں پہ. ابھی بھی بائی دا وے آئی ایم دا فرسٹ ون آن دا سلائڈ. تو وہ آئی تھنک کہ اچھا رہتا ہے کیونکہ ایک تو آپ بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر رہے ہوتے ہیں, آپ فون پہ نہیں لگے ہوتے اور وہ پلے گراؤنڈ میں کھیل رہے ہیں, یو اسٹے فٹ ایز ویل. سو میں تو پلیز اپنی بہنوں سے میری گزارش ہے کہ تھوڑا سا ایکٹیو ہو جائیں, اٹس اپنی گھٹنوں کا کچھ خیال کریں. کیوں آپریشن کروائیں گی؟ تو اپنی صحت کا خیال رکھیں. آئی ایم ویری پرٹیکولر. بالکل جی. صاف ستھرا کھائیں, صاف ستھرا جئیں, اسموکنگ نہ کریں, ڈرنکنگ نہ کریں, پھکے نہ ماریں. یہ جو دوائیوں کے پھکے مارنے کا شوق ہے, ویلیمز کھانا, یہ ساری چیزوں سے اجتناب کریں. باہر جائیں, درختوں کو دیکھیں, بچوں کے ساتھ کھیلیں, دھوپ میں جائیں, یہ چیزیں کریں. بالکل ہم نے ریحام خان صاحبہ سے بہت کھل کے بات کی ہے, کافی چیزوں پہ چرچا کی ہے. تو اس پوڈ کاسٹ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. اپنے میزبان زین آصف کو اجازت ہے. اللہ حافظ.